اچھا جی، کال کر کے سوال پوچھا گیا کہ ہم 5-6 بہنیں ہیں، تو ابو سب کو جو ہے اپنی زندگی میں ہی جائیداد تقسیم کر کے دے گئے تھے۔ ایک مکان تھا اور وہ مجھ اکیلی کے نام جو ہے انہوں نے اسٹامپ کر دیا تھا، تو کیا اب وہ مکان میرا ہے؟ ابو وفات پا گئے ہیں تو وہ بہنیں جو ہیں وہ بیان نہیں دے رہی، میں نے تو عدالت میں کیس کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سگی بہنیں ہیں، تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کے ابو جو ہیں انہوں نے آپ کو مکان کس حیثیت میں دیا تھا؟ انہوں نے کہا جی وہ انہوں نے مجھے گفٹ دیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ آ کر کسی شخص نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے نام جو ہے وہ فلاں چیز جو ہے کرنا چاہ رہا ہوں، پراپرٹی یا کوئی بھی چیز، تو آپ کی گواہی درکار ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم باقی بچوں کے نام بھی ویسے ہی کوئی ہدیہ کو گفٹ ان کو دینا چاہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں ایسے معاملے میں گواہ نہیں بن سکتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا ہے اس عمل کو کہ آپ کسی ایک بچے کو کوئی چیز جو ہے وہ زیادہ دے جائیں اور دوسرے کو کم دے جائیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ آپ مالک ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، لیکن آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اصل مالک اللہ ہے؟ اصل اختیارات اللہ کے ہیں، آپ کو عارضی اختیار دیے گئے ہیں، آپ ان اختیارات کا صحیح سے استعمال کریں اور اپنے بچوں میں عدل کریں، انصاف کریں، تاکہ آپ کی قبر کا معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا جی میں نے تو جو ہے نا وہ اپنے ابو سے جگہ خریدی ہوئی ہے۔ اب دوسری بات کی ہبہ سے آگے میں نے کہا جی ہبہ اگر انہوں نے کیا ہے تو کر تو سکتے ہیں، لیکن ان کو چاہیے تھا کہ وہ انصاف کرتے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی میں نے خریدی ہوئی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں، حلفاً بتائیں کہ آپ واقعی آپ نے خریدی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ بات یہ ہے کہ ایسے ہے ویسے ہے کیسے ہے، وہ جو ہے نا وہ جو اسٹامپ ہے اس میں پیسے لکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میں نے کہا بات یہ ہے کہ اسٹامپ میں پیسے اگر لکھے بھی ہوئے ہیں تو آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں؟ وہ کہتی ہیں جی بس یہ ہے کہ وہ نا میں نے اپنے بہنوں کو پیسے دیے۔ اب اگلی اس نے بات کر دی اور ان میں سے 3 بہنوں نے نہیں لیے اور 2 نے جو ہے وہ لے لیے، اور جنہوں نے لے لیے ہیں وہ مکر گئی ہیں۔ میں نے کہا چلیں وہ تو آپ کے پاس کوئی گواہ ہوں گے، آپ عدالت میں جائیں گی، وہ آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ 3 جنہوں نے نہیں لیے، اب اس مسئلے کو سمجھنا ہے جس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اچھا اکثر یہ فون کر کے کہا جاتا ہے جی وہ ہماری بہن کا حصہ ہے تو وہ نہیں لے رہی، ہماری پھپھو کا حصہ ہے تو وہ نہیں لے رہی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ طریقہ بتائیں کیسے کم خرچہ ہوگا اور ہمارے نام ہو جائے گا۔ ہمیشہ یہی کال آتی ہے کہ بہن حصہ نہیں لے رہی، پھپھو حصہ نہیں لے رہی، کبھی یہ کال نہیں آئی کہ میں اپنی بہن سے حصہ نہیں لے رہا، اپنا بھی حصہ اس کو دے رہا ہوں، یا اپنا حصہ اپنی پھپھو کو دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی، ٹھیک ہے جی؟ اچھا اب اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ بازار جائیں اور ایک سوئی خریدیں، سوئی ایک خریدیں، ایک نلکی خریدیں اور اسے کہیں جی میں نے پیسے نہیں دینے بس مجھے دے دیں، تو اگلا بندہ کہے گا آپ پاگل ہیں بھائی، اس کی چیز کی قیمت ہے وہ ادا کریں اور چیز لے جائیں، چونکہ اس کے قبضے میں چیز ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے ہمارے پاکستان کا رواج ہے، آپ نے کسی سے 1 لاکھ روپیہ قرض دیا ہوا ہے، پیسے وہ واپس نہیں کر رہا، تو آپ کسی تیسرے بندے سے کہیں گے کہ یار 1 لاکھ روپیہ مجھے نکلوا دو، 20,000 میں تمہیں دے دوں گا، اس لیے کہ اس کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، وہ مل نہیں رہے۔ اب یا تو بہنیں جو ہیں وہ اس لیے کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے نہیں لینا، وہ کہتی ہیں جی ہمارا پیک کا دروازہ بند نہ ہو جائے، یا انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ معاملات عدالتوں میں جائیں گے، یہ مجھے تھانے کے چکر لگوائیں گے، یہ مجھے پرے پنچایت میں پھرائیں گے، یہ میرے بھائی میرے ساتھ ایسا کرنے پہ تل گئے ہیں تو میں تو ایسا نہیں کروں گی، مرحوم باپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گی۔ حالانکہ وہ بہن کو اپنے حصے کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے اور حصہ لینا چاہیے۔ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ آپ ان کو قبضہ نہیں دے رہے، آپ انہیں قبضہ دیں
اپنی بہن کو اس کے پاس 5-10 سال وہ چیز رہے، وہ استعمال کرے، اس کے بعد اسے کہے جی آپ کو دے دے، تو وہ دیکھتے ہیں کیسے دیتی ہے۔ مہنگائی کا دور ہے اور کس کو یہ ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہاں لکھا ہوا ہے اگر کوئی بہن بھائی اس کے پاس دولت آ گئی ہے تو اس کا آپ حصہ کھا جائیں، آپ اسے کوئی حصہ نہ دیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اسے جو رزق اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اور یہ جو حصہ اس کا مقرر کیا یہ بھی اللہ کا مقرر کرتا ہے، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بہن آپ ایسا کریں کہ وہ جو بہنیں ہیں اگر ان کا 5-5 لاکھ حصہ بنتا ہے، آپ ایسے کریں انہیں 4-4 لاکھ دے دیں۔ آپ بھی تو بڑے پن کا مظاہرہ کریں نا، بہنوں نے تو کہہ دیا ہم نہیں لے رہی، تو آپ بھی تو تھوڑا سا بڑا پن دکھائیں نا۔ باہر آپ کسی سے کوئی چیز لیں اور وہ کہے جی میں پیسے نہیں لے رہا، تو آپ وہ 10 روپے کی چیز ہے تو چلو آپ 9 دے دیں، اسے نفع نہ دے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں جی میں نے نا یہ اپنے کسی عزیز کو جو ہے وہ اپنے تایا کو پیسے دیے تھے تو ان کے پاس ہے تو مجھے نہیں پتا۔ بہرحال مختصر یہ اس میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے، دیکھیں یہ کہہ دینے سے آپ بری نہیں ہو جاتے کہ فلاں میری بہن حصہ نہیں لے رہی، میری پھپھو حصہ نہیں لے رہی، میرا بھائی حصہ نہیں لے رہا، کہہ دینے سے نہیں۔ پہلے ان کے قبضے میں جائیداد دیں، ان کے اختیار میں وہ چیز دیں، ان کو وہ 5-10 سال استعمال کرنے دیں، پھر مانگیں نا۔ میں دیکھتا ہوں کیسے وہ آپ کو دیتے ہیں۔ تو بہرحال لوگ جھگڑوں سے بچنے کے لیے، آپسی خاندانی لڑائیوں سے بچنے کے لیے، عدالت اور تھانے کچہری کے چکروں سے بچنے کے لیے جو ہے اکثر اپنا حصہ قربان کر دیتے ہیں، لیکن جو حصہ کھانے والے ہیں وہ مجرم ہیں، انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس باپ کی بیٹی ہیں یا اس باپ کے بیٹے ہیں جس کی سے آپ کو یہ حصہ آیا، تو وہ بہن بھائی بھی تو اسی باپ کا بیٹا ہے نا، اس کو کیوں حصہ نہ ملے اور آپ کو ملے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے جی؟ آپ بھی اسے معاف کر دینا۔ چلے یہ جو جتنے کہتے ہیں جی ہم بہن حصہ نہیں لے رہی، تو چلیں بھائی بھی اپنی بہن کو حصہ معاف کر دیں، اسے دے دیں، ایسا تو کوئی کیس سامنے نہیں آتا۔ تو بہرحال برابر تقسیم کیا کریں، عدل کیا کریں، انصاف کیا کریں، اور جائیداد کی تقسیم کے وقت جو ہے غریب رشتہ دار، یتیم، مساکین، بیوگان، ان کو بلا کر بھی کچھ حصہ اگر پیسے ہے اس میں سے دے دیں۔ ویسے اگر آپ کو پراپرٹی آئی ہے تو کچھ رقم ان میں تقسیم کر دیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔